آج کی اس قصے کا آغاز انتہائی جذباتی ہوتا ہے۔ سلمان اپنی ماں کی موت کے صدمے سے نڈھال ہے اور اسے شک ہے کہ سب اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ ثانیہ سے کہتا ہے، مجھے بتاؤ ماما کو ایسے ہارٹ اٹیک کیسے آ گیا؟ تمہیں میری قسم ہے، پلیز مجھے سچ بتاؤ۔ ثانیہ اسے پہلے جذباتی نہ ہونے کا وعدہ لیتی ہے اور پھر وہ سچ اگل دیتی ہے جو شاہ نواز صاحب چھپانا چاہتے تھے۔ ثانیہ بتاتی ہے، موت سے ایک دن پہلے شاہ نواز صاحب غصے میں ڈاکٹر روبینہ کے ہسپتال گئے تھے کیونکہ قطر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ڈاکٹر روبینہ کو مل گیا تھا۔ وہاں دونوں کے درمیان شدید بحث ہوئی، جہاں شاہ نواز صاحب نے اعتراف کیا کہ انہوں نے میڈیکل کالج کے زمانے میں ڈاکٹر روبینہ سے محبت کی تھی۔ ان کے انکار کے بعد صرف اپنے ایگو کی تسکین کے لیے فرحین آنٹی سے شادی کی۔ وہ فرحین کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بدقسمتی سے فرحین آنٹی نے یہ سب سن لیا اور ان کا دل ٹوٹ گیا، جو ان کی موت کی اصل وجہ بنا۔ یہ سچ سن کر سلمان کا دل اپنے باپ سے برا ہو جاتا ہے۔ جب شاہ نواز صاحب سلمان سے کہتے ہیں، فرحین کے جانے کا دکھ تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو سلمان آگے سے جواب دیتا ہے، دکھ کا اندازہ لگانے میں بھی کمپٹیشن؟ میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ وہ چپ چاپ مر گئیں اور آپ ابھی تک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ کہانی میں اصل ہنگامہ تب ہوتا ہے جب ڈاکٹر روبینہ شاہ نواز صاحب کے گھر تعزیت کے لیے پہنچتی ہیں۔ وہاں سلمان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر روبینہ اور اپنے باپ کو دیکھ کر کہتا ہے، یہاں یہ کیا کر رہی ہیں؟ جب ماما زندہ تھیں تو ان کو ان کی وجہ سے تکلیف پہنچی، ابھی ان کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھتے ہوئے ان کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ وہ اپنے باپ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ماما کے جانے کے بعد اس عورت کے لیے گھر کا راستہ کھول رہے ہیں۔ ڈاکٹر روبینہ وہاں سے جاتے جاتے شاہ نواز صاحب کو آئینہ دکھا جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تمہاری بے حسی سے کسی کی جان چلی گئی ہے۔ دوسری طرف فیضان اپنی ماں کی موت کے بعد شدید گلٹ اور پریشانی میں ہے، جبکہ عنبر اب بھی انتہائی خود غرضی دکھا رہی ہے۔ وہ فون پر فیضان کو فوراً ملک سے باہر چلنے اور اپنے بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس پر فیضان غصے میں اسے کہتا ہے، تمہیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا نا کہ تم کتنی مین اور انسنسٹیو ہو رہی ہو۔ لیکن اس قصے کا سب سے بہترین مکالمہ منیٰ اور عنبر کی ملاقات کا ہے۔ منیٰ اب ایک مضبوط عورت بن چکی ہے۔ وہ عنبر کو واضح الفاظ میں مردوں کی چالاکی سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، مرد بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ ہر وقت عورتوں کو کنفیوز رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی ملک کی پرائم منسٹر بھی بن جائیں تو بھی ہر وقت یہ ڈر ان کے ذہن میں رہے تو کہیں ان کا شوہر ان کے ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ منیٰ عنبر کو مشورہ دیتی ہے کہ کسی انسان کو اپنی زندگی کا محور مت بناؤ، اور ساتھ ہی منیٰ اپنا بڑا فیصلہ سناتی ہے کہ میں اگلے ہفتے US جا رہی ہوں، اور وہ بھی اکیلے۔ قصے کے آخر میں سلمان اور ثانیہ کے درمیان میں ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ سلمان ثانیہ پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل سے ریزائن کر دے، اور وہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی کا اس عورت سے کوئی تعلق نہ رہے۔ لیکن ثانیہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے، تمہاری بیوی؟ اس عورت کی شاگرد؟ کیا اب میری پہچان یہی رہ گئی ہے؟ ان جیسی عورتیں اور میری جیسی عورتیں اس گھر میں ہمیشہ سے اپنی خواہشات دفن کرتی آئی ہیں، اور میں اس کا خاتمہ کروں گی۔ سلمان اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے محبت کرتی ہے تو ہاسپٹل چھوڑ دے، کیونکہ محبت کا تو یہی اصول ہوتا ہے۔ لیکن ثانیہ اس کی بات مانے بغیر ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر بہو کی یہ قصہ زبردست ڈائلاگز اور جذباتی مناظر سے بھرپور تھی۔ کیا ثانیہ اپنے کیریئر کے لیے سلمان کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ کیا شاہ نواز صاحب کو کبھی اپنے کیے کا پچھتاوا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔